Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let's start chapter number 15, book 2, part 2, Mustafa Kamal. اس چیپٹر کا جو سٹارٹ ہے وہ پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہوتا ہے، جب الائیڈ فورسز نے ترکی پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد کے حالات جو ہیں ان کے مصطفیٰ کمال کے دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف ترکی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، اس کا جنرل عصمت انونو جو تھا، ہی واز دا فرسٹ پرائم منسٹر تھا آف ٹرکی اینڈ مصطفیٰ کمال واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف ٹرکی. وی مسٹ نو جو سینٹرل فورسز تھیں ان میں ترکی، جرمنی، یہ فرسٹ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے، آسٹریا، ہنگری، بلغاریہ، یہ ممالک تھے. اور یہ دوسری طرف طاقتور ممالک تھے جو مین ممالک تھے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اور ممالک بھی تھے، لیکن مین ممالک یہی تھے، اتحادی جنہیں ہم کہتے ہیں، جس میں امریکہ ہے، رشیا، برطانیہ، فرانس، جاپان اور اٹلی. اس میں جو اتحادی تھے، الائنس فورسز جو تھے، یہ ونرز تھے، وکٹوریس تھے، فاتح تھے. تو یہیں سے وہ سٹارٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دا وار واز اوور، پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی. throughout the entire near and middle east، تمام جو علاقے تھے جس میں مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ جو تھا، مڈل ایسٹ، the armies of the democracies had been hailed، جو جمہوری ملکوں کی فوجوں کا واہلیانہ استقبال کیا گیا. صرف not so much as conquerors، صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے وہ فاتح تھے، وہ کنکرز تھے، but as deliverers، لیکن اس لیے ان کا استقبال کیا گیا کیونکہ وہ نجات دہندہ تھے. The Turks، جو ترکی کے لوگ تھے، themselves were only too glad to be able to lay down arms after almost continuous. ترکی کے لوگ اس لیے خوش تھے کیونکہ وہ مسلسل 1911 سے لڑتے چلے آ رہے تھے. A government formed from the old liberals was in power in Istanbul. استنبول میں جو پرانے لبرلس تھے ان کی ایک گورنمنٹ تھی، بنی ہوئی تھی. Its members and the Pasha himself alike eager to، یہ جو سلطنت عثمانیہ کے لوگ تھے، اس کے ممبرز، ان کے ساتھ جو گورنمنٹ بنی ہوئی تھی، اور جو بادشاہ تھا اس وقت کا، ہمسیلف، جو سلطان تھا، ہمسیلف alike، وہ خود بھی انٹرسٹڈ تھا ٹو کولیبریٹ ود الائز کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کرنے میں، مینس کہ ان کی پاور کو تسلیم کرنے میں. Their conception of the best interest of the nation was that of the loyalty. ان کا خیال تھا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے، قوم کے لوگوں کے مفاد کے لیے، that of loyalty to the armistice، کہ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا جائے، and cooperation، اور تعاون کیا جائے، with the occupying forces of the conquerors، یعنی کہ جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا، جو فاتح تھے، ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے. ایٹ استنبول، جو استنبول تھا، جو کیپٹل تھا ٹرکی کا، the old British embassy was now the، جو پرانی برٹش ایمبیسی جو تھی ترکی میں کھلی ہوئی تھی، اب وہ برٹش ہائی کمشنر بن گیا. سپورٹڈ بائی ملٹری اینڈ نیول ڈیٹیچمنٹس، یہ جو دستے تھے، ڈیٹیچمنٹ دستے تھے آرمی کے اور نیوی کے، وہ اسے سپورٹ کر رہے تھے. الائیڈ آفیسرس
اتحادی فورسز کے جو آفیسرز تھے وہ سپروائزنگ دا پولیس، وہ دیکھ رہے تھے کسے؟ پولیس کو، اینڈ دا پورٹس بندرگاہوں کو، اینڈ دا نارمل مشینری آف دا گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کی جو ڈپارٹمنٹ سے was practically superseded by orders and suggestions from the allies. اور ان تمام احکامات پر عمل یہ جو allies فورسز تھے، یہ جو لوگ تھے، ان کی آرڈرز چلا کرتے تھے، نیوی پر بھی، آرمی پر بھی، اور استنبول پر بھی ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا. جب when all this was going on at this time far away دور in eastern اناٹولیا کے مشرقی علاقے میں، ون قیاظم کارابکر، یہ جو شخص تھا قیاظم کارابکر، with some undefeated remnants کا مطلب بچے کچھ باقی ماندہ، جو وہ سپاہی سلطنت آٹومن آرمی سلطنت عثمانیہ کے وہ سپاہی جنہوں نے ہار تسلیم نہیں کی تھی، وہ جو دستے تھے، begin to obstruct، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ انہوں نے obstruct کا مطلب کیا ہے؟ جھڑپیں کرنا شروع کر دیں، مینس کہ ان کا کہا نہ ماننا، اتحادیوں کا کہا نہ ماننا. انہوں نے کیا ہے کہ obstruct کرنا شروع کر دیا. obstruct کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بند کر، روڑے اٹکانا، کام نہ کرنے دینا. الائڈ کنٹرول آفیسرز کو کام نہ کرنے دیا، ان کی راستے میں رکاوٹیں شروع کر دیں. ریفیوزنگ ٹو ڈسبینڈ ہز مین، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی دستوں کو، اپنے لوگوں کو منتشر نہیں کریں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے. ویک بائی ویک، ہفتہ بہ ہفتہ، لٹل انکاؤنٹرز، چھوٹی موٹی جھڑپیں انکریز بڑھ گئیں. اٹ واز اپیرنٹ دیٹ the Turks were steadily growing bolder. یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ ترکی کے لوگ زیادہ بہادر ہوتے جا رہے تھے. ایون ان دا اسٹریٹس آف اناٹولیا، یہاں تک کہ اناٹولیا کی گلیوں میں، ٹاؤنس دے آر بیئرنگ چینجڈ، یہاں تک کہ حتیٰ کہ اناٹولیا کی جو گلیاں تھیں اس میں بھی their encounters increased. It was apparent that Anatolia towns bearing change، ان کے رویے جو حرکت جو تھی وہ تبدیل ہو گئی، ان کے رویے جو ہیں وہ اس میں تبدیل ہو گئے. This caused consternation، اس چیز نے بے چینی پیدا کی، not only among the allies، صرف اتحادی فوجیوں میں بھی نہیں، بٹ ان استنبول itself، ظاہر ہے کیپٹل استنبول تھا، وہاں پر بھی وہ لوگ جو کہ برس اقتدار تھے اتحادی فورسز، وہ انہوں نے پریشان ہوئے، ڈسٹربنس محسوس کیا. سم ون مسٹ گو ٹو دا ریپریزنٹیو آف دا پاشا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پاشا کی طرف سے، سلطان کی طرف سے کوئی نمائندہ بن کر جائے اینڈ ڈیل ود دا سچویشن آن دا اسپاٹ، اور وہاں پر اناٹولیا جا کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالے. اسٹرانگ کیپیبل سولجر واز وانٹیڈ، اس کے لیے ایک اہل قسم کا، مضبوط قسم کا سپاہی درکار تھا. ایوری انڈیکیشن سیم ٹو پوائنٹ ٹو ون، ہر اشارہ ایک شخص کی طرف جا رہا تھا، ایز بینگ سوٹیبل، جو کہ موضوع تھا فار دا ورک، اس کام کے لیے. مصطفیٰ کمال واز دا مین، اور وہ شخص کون تھا؟ مصطفیٰ کمال تھا. ایٹ فرسٹ دا برٹش ہائی کمشنر ریمرڈ، اعتراض کرنا، برٹش ہائی کمشنر نے آبجیکٹ کیا کہ نہیں، اس بندے کو نہیں بھیجنا چاہیے. بٹ his objection were for once overruled، اس کی اعتراض کو مسترد کر دیا گیا. and مصطفیٰ کمال sailed on the 15th of May، وہ سمندری راستے پر
روانہ ہوا 15 مئی 1919 میں روانہ ہوا. 18 میں جنگ ختم ہوئی. 19 میں فار دا نارتھ ایسٹ کوسٹ آف انیٹولیا کی نارتھ ایسٹ ساحل کی طرف وہ گیا ایز گورنر جنرل آف دا ایسٹرن پروونسز. ایسٹرن یہ جو پروونسز تھے، صوبے تھے، اس کا گورنر جنرل اسے بنا کر بھیجا گیا. اسکارسٹی بمشکل ہی had the small steamer Piering مستقمال entered the Black Sea. جیسے ہی وہ اسٹیمر جو تھا، بحری جہاز آپ کہہ سکتے ہیں، چھوٹا سا بھاپ سے چلنے والا، بمشکل ہی بحری جہاز جو کہ بھاپ سے چلتا تھا، مصطفیٰ کو اٹھائے بحرہ اسود، بلیک سی، بحرہ اسود پر پہنچا ہی تھا، میں داخل ہوا تھا کہ استنبول. then the authorities of Istanbul became suspicious. جو دارالخلافہ کیپٹل استنبول میں جو حکام بالا تھے، اتھارٹیز تھیں، انہیں شک گزرا of his intentions، اس کے ارادوں پر، and issued orders for the ship to be intercepted. اور انہوں نے فوری احکامات جاری کیے کہ شپ کو، اس بحری جہاز کو روک لیا جائے. But it was too late. لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. The very same day، بالکل اسی دن، it became clear، یہ بات واضح ہو گئی، beyond all doubts، بغیر کسی شک کے، کہ that the Allies had condemned the Ottoman Empire، کہ یہ جو اتحادی تھے انہوں نے ختم کر دی تھی، ریجیکٹ کر دی تھی سلطنت عثمانیہ کو، ٹو بی پارٹیشن ٹو دا ویری والز آف استنبول. کیا ہے؟ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو استنبول کی دیواروں تک، صرف استنبول کی دیواروں تک تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. انہوں نے کیا ہے، سلطنت عثمانیہ کو استنبول کی دیواروں تک تقسیم کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا. آن دا 15th of May، 15 مئی کو، دا ایڈمرل آف دا برٹش میڈیٹرینین فلیٹ انفارمڈ دا آٹومن گورنر، اس نے آٹومن گورنر، ازمیر کا جو سلطنت عثمانیہ کا گورنر تھا، اسے انفارم کیا دیٹ دس گریٹ سی پورٹ اینڈ دا رچ پرومس آف ایڈن ور ٹو بی آکوپائڈ بائی دا گریکس. انہوں نے کہا کہ یہ جو علاقے ہیں، گریٹ سی پورٹ ہے، بڑی بندرگاہ ہے، اینڈ دا رچ پرومس آف ایڈن کا یہ جو پرومس ہے، ور ٹو بی آکوپائڈ بائی دا گریکس، یہ کیا ہے، کس کے تسلط میں ہے، کس کے قبضے میں ہے، یونانیوں کے قبضے میں ہے. The Ottoman troops were hurriedly withdrawn into barracks and the Greeks metropolitan raised the، انہوں نے کہا سلطنت عثمانیہ کے جو دستے ہیں، یہ انہیں جلدی سے بیرکوں میں، بیرکس میں بلوا لیا گیا، واپس بلوا لیا گیا. اور جیسے ہی پہلا یونانی سپاہی جہاز سے اترا تو یونانی جو ان کا پادری تھا، اس نے صلیب لہرا دی، مینس کہ یہ ہمارا قبضہ ہے. یعنی کہ اب دیکھیں نا، گریٹ میٹروپول ریز کا مطلب دا کراس، سلیب جو ہے ان کا نشان جو ہے وہ لہرا دیا. از دا فرسٹ گریک سولجرز ڈسپارٹ، جیسے ہی پہلا یونانی سپاہیوں نے قدم رکھا تو انہوں نے اپنی صلیب، اپنا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ علاقہ جو ہے، یہ پرومس جو ہے، یہ ان کے قبضے میں ہے، یہ ان کا علاقہ ہے، اس پہ کوئی نہیں آ سکتا. جب ٹو آل ٹرکش پیٹریوٹس، جو محب وطن لوگ تھے ترکی کے، ان کے لیے، ٹو آل ٹرکش پیٹریوٹس دیز ایونٹس مینٹ دیٹ دیر واز اونلی ون پالیسی. ان واقعات کا مطلب صرف یہ تھا، ٹو بی پرسوڈ، کہ ایک ہی پالیسی کیا ہے، استعمال کی جا رہی تھی، ایک ہی پالیسی استعمال کی جا رہی تھی.
कौन से वाली? एक ही हिकमत अमली अपनाई गई. इवन दोज मोस्ट फ्रेंडली टू द अलाइज, वो लोग जो कि अलाइज के साथ अच्छे ताल्लुकात में थे, दोस्ताना जिनके ताल्लुकात थे, वर इन्फ्यूरिएटेड, वो भी गुस्से में आए गए बाय दिस फॉरेन ऑक्यूपेशन, इस गैर मुल्की तसल्लुत पर, ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट एसेंशियली टर्किश ऑफ देयर प्रोविंसेस, यानी कि उनके उन सूबों पर जो इंतहाई ज़राखेज़, रिचेस इंतहाई ज़राखेज़ और बुनियादी तौर पर तुर्क नस्ल का जो गढ़ था, तुर्क नस्ल का जो गढ़ था उसमें, एंड द मोस्ट एसेंशियली टर्किश ऑफ द प्रोविंसेस, जो कि तुर्की नस्ल का, तुर्कों का जो गढ़ था. इट वॉज अ फ्लेम, ये एक शोला था, आग का शोला था, बर्निंग इन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल क्लासेस, तुर्की के तमाम दर्जात के लोगों में ये क्या है, आग का शोला भड़क उठा, क्योंकि वो यूनानियों के तसल्लुत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे. सलीबियों से वैसे भी वो लड़ते आ रहे थे. अ फ्लेम ऑफ इंडिग्नेशन, नॉट ऑफ, कहता है कि ये किसका, गुस्से का शोला था, ना कि नफरत का नहीं, गुस्से का. क्या है, ये आग थी. इन्हें इवन ड्यूरिंग क्यूर वॉर्स द टर्क्स एंड द ग्रीक्स, हालांकि बहुत सख्त किस्म की जंगों में भी तुर्की और ये यूनान जो नेवर hated each other, इन्होंने एक दूसरे के साथ नफरत नहीं की थी. एंड अमंग द ग्रीक्स देयर वाज लिटिल एंथुसिज्म फॉर द एनाटोलियन एडवेंचर, और यूनानियों के लिए ये जो वाक़या था एनाटोलिया का, उनके लिए ये कोई ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं था उनके लिए. एंड देयर वाज लिटिल एंथुसिज्म फॉर द एनाटोलियन एडवेंचर, जो एनाटोलिया का मसला था वो यूनानियों के लिए ज़्यादा तवज्जो का तलब नहीं था, मीन्स कि वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे उसमें. मैग्निफिसेंट ग्रीक रॉयलिस्ट ऑफिसर, एक यूनानी शाही फौज के एक अजीम ऑफिसर, आयोन मेटाकास ने अपनी हुकूमत से प्रोटेस्टेड स्ट्रॉन्गली टू हिज गवर्नमेंट, अपनी हुकूमत से शदीद एहतजाज किया, मगर बट द इन्वेजन कंटिन्यूड, लेकिन ये हमला जो था ये जारी रहा. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, और इंशाल्लाह इन द next lecture we will start from here, that is page number 76. Till then, Allah Hafiz, take care.